میں ملتان میں کم از کم 8 کینڈیڈیٹس کے جو اشتہار ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ ایم پی اے ایم این اے دیکھ چکا ہوں اور وہ لوگ ہیں جن کو ان کے گھر والے بھی پورے ووٹ نہیں کرتے. ماشاءاللہ. ہاں جی اشتہار کو چھوڑیں. جی ڈاکٹر صاحب، یہ تو الیکشن سے پہلے پریڈکشنز ہوتی ہیں نا، اندازے ہوتے ہیں، آپ کا اندازہ کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ایب نارمل سا الیکشن ہے، اسی لیے اندازے لگانا تھوڑا سا مشکل ہمیں نظر آتا ہے. ایک بات تو واضح ہے، ایک بات تو واضح ہے کہ فی الحال تو ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ کوئی پارٹی ایبسولوٹ میجورٹی حاصل نہیں کر سکے گی. ٹھیک ہے، وہ تو طے ہے کہ جو پولرائزیشن ہے پاکستان جو میجیکل نمبر ہے وہاں تک نہیں پہنچے. ہاں وہاں تک کوئی نہیں پہنچے گا. تو اب اس کے بعد ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ سنگل لارجسٹ جو ہے نا وہ پارٹی پنجاب سے ہوگی. وجہ اس کی یہ ہے کہ پنجاب کی 141 سیٹس ہیں، 266 نیشنل اسمبلی کی ڈائریکٹلی الیکٹڈ سیٹس ہیں، جس میں سے 141 جو ہیں وہ پنجاب سے ہیں. تو لہٰذا پنجاب ہی کی جو سنگل لارجسٹ پارٹی بن سکتی ہے. اس کے بعد پھر جو کولیشن بلڈنگ ہے اس میں تو ہم نے دیکھا ہے نا، کولیشن بلڈنگ 2018 میں بھی ہوئی ہے اور 2013 میں بھی، 2008 میں بھی ہوئی ہے. ہمیں معلوم ہے کس طرح توڑ جوڑ چار پارٹیاں تو مل چکی ہیں، چلتے ہیں. اتحاد نہیں بولا مگر 4 پارٹیاں تو مل چکی ہیں. باب زم ہو گئی. دیکھیں ایم کیو ایم نے کہہ دیا ہماری سیٹیں دیکھیں زم نہیں ہوئی، باب کے امیدوار ابھی ہیں وہاں پر بلوچستان. کچھ ہیں مگر اکثریت آ گئی نا. بلوچستان کے وہ الگ خود سے لڑ ایم کیو ایم آ گئی، آئی پی پی آ گئی. نہیں دیکھیں آئی پی مولانا صاحب ہوں گے. نہیں اگر یہ ایک آدھ سیٹ جو چودھری شجاع صاحب والی ہے، ایک 1.5 سیٹ انڈیپینڈنٹ کی ضرورت ہوگی ان کو. یہ جو آئی پی پی یا مولانا صاحب یہ ایم کیو ایم مل کے میجورٹی نہیں بنیں گے، کچھ انڈیپینڈنٹ کو توڑنا پڑے گا اور اس کے بعد کوئی ایک میجورٹی بن سکتی ہے. لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ کتنے آزاد ہوں گے. میں وہی جاننا چاہ رہا ہوں. ماضی میں ہوتے ہیں، جتنے ماضی میں ہوتے ہیں پنجاب سے 5 ہوں گے. 5 ہوں گے. مجھے منع کر رہے ہیں خود پریڈکشن پہ. میں تو نہیں منع کر رہا، میں نے تو منع نہیں کیا. یہ بتائیں پنجاب میں مقابلہ کس کے درمیان ہے؟ پنجاب میں مقابلہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہے تو وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ ایسی پارٹی جو پارٹی کے طور پہ حصہ نہیں لے رہی جی، اور تمام دیگر پارٹیوں کے درمیان میں. اچھا، ایک صرف 2 حمایت یافتہ ورسز آل. ہاں جی جی. تو بلکہ راندہ درگاہ ناقابل قبول ورسز قابل قبول. راندہ درگاہ بمقابلہ نہیں، ڈاکٹر صاحب نے سب سے اچھا کہا میرے خیال میں قبولیت اور ایک طرف مقبولیت. ایک طرف وہ ہے مقبولیت بھی آنی چاہیے. ایک طرف وہ ہے قبول شدہ اور تصدیق کے شدہ. ساتھ مقبولیت بھی شامل کر لیں. تصدیق شدہ ہے اور قبول شدہ ہے. دوسری طرف وہ ہے، دوبارہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب جی، تصدیق شدہ اور قبول شدہ. اور دوسری طرف وہ ہے جو معطوب ہے. معطوب، ان کے درمیان میں مقابلہ ہے. چلو ہم تھوڑا سا جو ڈیموگرافی ہے جی پنجاب کی، وہ بڑا فیکٹر پلے کرے گی مرکز میں حکومت سازی کی. مثلا یہ ہے کہ یہاں پہ یہاں سے جو سیاسی جماعت پنجاب کی حکومت بنا سکتی ہے، جو یہاں کا پنجاب کا آزاد امیدوار ہے، لاہور سے ہو کے جاتا ہے، جو آزاد امیدوار ہے پنجاب کا، اور جو چھوٹی پارٹی ہے پنجاب کی، وہ اس حکومت کے ساتھ وفاق میں جائے گی. صحیح. اس لیے کہ ان کو کام وفاق سے زیادہ اپنے اضلاع میں پڑتے ہیں. بے شک. لوکل طور ان کی سروائیول کا تقاضا ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ جائیں گے. وہ کون سی پارٹی ہے وہ تو اس وقت تو ہم زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے، کل شام کو پتہ چل جائے گا. چلیں ایک پوائنٹ صرف ایک بات، چونکہ پنجاب کی بات کی ہے نا، مجھے پنجاب کی اگلی بات 2018 سے کے الیکشن سے 1 ماہ پہلے ایک پارٹی کے ذمہ دار شخص نے، شامی صاحب اگر بیٹھے ہوتے تو زیادہ مزہ آتا، اس نے کہا کہ یہ اوپر طے ہو چکا ہے، چونکہ وہ مرکز بغیر پنجاب کے لینے کے لیے تیار نہیں، لہٰذا پنجاب بھی ہمیں دینا پڑے گا. ہاں بالکل بالکل درست. اب میں اگلی اس پر پنجاب کا اگلا وزیر اعلیٰ، سب سے مشکل کویسچن یہی ہے. مریم بی بی نہیں؟ دیکھیں میں وہی بات کہ جی پارٹی کے مریم بی بی کا ایک کریڈٹ تو ہے کہ مریم بی بی مشکل صورتحال کے اندر اس نے سٹرگل کر کے اپنا ایک مقام بنایا ہے. اگر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب ہوتے ہیں تو میرے خیال میں پنجاب میں حکومت تو نون لیگ کی ہوگی، شاید مریم بی بی نہ ہو. کون ہو سکتا ہے؟ اب یہ میرے سے آپ ایسا نون لیگ سے ہی ہوگی. پتہ ہے انہوں نے بتانا نہیں ہے. شخصیت نون لیگ کی ہوگی. نون لیگ کی 100% ہوگی، لیکن یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ چیف منسٹر کون ہوگا. سر پتہ ہے ان کو بتا نہیں دیکھیں بہتر یہی ہے. میں فیس ایکسپریشن سے سمجھ گیا ہوں. آپ بتائیے. میں نہیں مجھے ایمانداری کی بات ہے یہ پتہ نہیں، لیکن 6 سینٹ جیسے میں نے بیٹھے تم کہہ رہے تھے کہ مجھے ایک تو مطلب جن لوگوں پہ
ہمیں بہت زیادہ اس وقت یہ دکھائی دے رہا ہے کہ وہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بنیں گے، وہ نہیں ہوں گے۔ اچھا ہاں، یعنی نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ، مگر شہباز شریف صاحب بھی تو ہیں نا؟ نہیں دیکھیں، شہباز شریف صاحب انشاءاللہ وزیر اعظم اشتہار میں نہیں ہے۔ نہیں اشتہار میں نہیں ہے، لائن میں تو ہے۔ لائن میں تو لائن والا آئے گا، تو لائن والا انشاءاللہ والا نہیں ہوگا نا۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں جو ایک چیز جو بڑی پارٹی کے مفاد میں ہوگی کہ یہ جو بڑی پوسٹیں ہیں وہ ایک خاندان کے اندر نہ رکھیں۔ یہ تو مفاد میں ہوگا سر، کوئی پریس کانفرنس آپ نے دیکھی ہے جس میں خاندان نہیں، وہ تو ہمیں نظر آتا ہے، وہ تو رائل پاکستان کی رائلٹی ہے نا، وہ جو بیٹھی ہوتی ہے۔ دیکھیے جس طرح وہ ہوا تھا نا کہ کیبنٹ میں بھی، حکومت میں بھی، جس طرح یہ ہوا تھا نا کہ وزیر اعظم شہباز شریف، ان کا بیٹا کچھ عرصے کے لیے پنجاب کا چیف منسٹر تھا، تو میرا خیال ہے تھوڑا سا ریسٹرینٹ سے کام لینا چاہیے اور پاور کو تھوڑا سا ڈسپرس کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک فیملی میں اگر رکھیں گے تو پھر فیملی پہ فوکس زیادہ ہو جاتا ہے اور کنٹروورسیز میں وہ فیملی زیادہ آ جاتا ہے۔ اچھا ہوتا کیا ہے، تھوڑا شیئر کریں پاور۔ ڈاکٹر صاحب کہہ تو جسے کہتے ہیں علمی طور پہ یہ بات ٹھیک کریں، لیکن وہ کہہ رہا ہے جیسے ملتان میں بتا رہا ہوں کہ گیلانی صاحب کے فیملی کے ٹوٹل 5 مرد ہیں، 5 میں سے 4 الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اچھا ایک الیکشن اس لیے لڑ رہا ہے کہ سنا وہ سارا کچھ الیکشن مینیج کرنے کے بندہ چاہیے تھا۔ اب اسی طرح اب جلسے اٹھا کے دیکھ لیں ایک پارٹی کے، مطلب وہ چچا کی تعریف، والد صاحب کی تعریف، موروثیت پہ بھی نہیں جا رہے نا، وہ چچا کی، والد صاحب کی تعریف، والد صاحب بیٹی کی اور بھائی کی تعریف، بھائی کی نیچے سے تو سر نہیں آ رہی نا، اسی میں سارا کام ختم ہو سر گیا۔ بلدیاتی حکومتیں بنانا تو ہم اس کے خلاف ہے نا، وہ تو ہونی نہیں چاہیے، جمہوری حکومتیں تو چاہتی نہیں۔ ایک بات میں ضرور کہوں گا، دیکھیں جب ہم تحریک انصاف کے زوال کے اسباب دیکھتے ہیں تو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ وہ ڈیمیج اسی روز ہو گئی تھی کہ جب پنجاب جیسے بڑے صوبے کا چیف منسٹر انہوں نے ایک ایسے شخص کو لگایا جس کے بارے میں 95% پنجاب اسمبلی کے اراکین نہیں جانتے تھے، اور وہ سب سے آخر میں آنے والا تحریک غلط فیصلے کیے نا، اب تو نہیں اب بھی جو پنجاب وہ ٹھیک ہے، ڈاکٹر حسین عسکری صاحب جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ یہ سسٹم اگر چلنا ہے نا تو یہ مل جل کے ہی بزدار کو تو برداشت کرتے نہیں، خاندان کے 5 بندوں کو بڑے خوشی سے برداشت کرتے ہیں۔ یہ بڑی بات ہے، 5 بندوں کی میں ہمیشہ موروثیت کے خلاف رہا ہوں، لیکن یہ جن کی آپ 5 بندوں کی بات کرتے ہیں ان کے لیے جیلوں میں جانا بھی لازم ہوتا ہے، اسی فیملی کے لوگ ہی جاتے ہیں، پھر مسلم لیگ نہیں جاتے۔ نہیں جانے والے جاتے ہیں، بہت لوگ جاتے ہیں، اور جیلوں میں کیا ہوتا ہے سر، وہ ایک الگ بحث ہے، وہ ایک الگ بحث ہے سر۔ ایک منٹ مسعود، میں اس کا جواب دوں۔ اگر پارٹی کے باقی لوگوں کو یہ یقین ہو نا کہ ہماری جیلیں جب ہم جائیں گے اور جس کام کو افزانہ پارٹی جو ہے وہ ہمیں لیڈرشپ کی صورت میں دے گی تو وہ ضرور جائے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ اس لیے نہیں جاتے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم جیل میں جائیں یا نہ جائیں۔ شاہد خاقان عباسی پرائم منسٹر بنا، جی ٹھیک ہے نا جی، باجے کے آپ اسٹرگل کے اندر ہے، جو بندے بھی میں سمجھتا ہوں مین پارٹی وہ فل ان دا بلینک۔ جاوید ہاشمی کو میں کریڈٹ ضرور دیتا ہوں کہ جاوید ہاشمی نے ایک مشکل صورتحال کے اندر بڑا فیصلہ کیا، لیکن اس پارٹی نے اسے سر کچھ اور بھی لوگ ہیں ان کو کریڈٹ ملنا چاہیے مگر ابھی دے نہیں سکتے۔ جی بالکل صحیح بات ہے۔ دیکھیں ایک گروہ ایسا بھی ہے پنجاب میں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ موروثیت کا خاتمہ کریں گے پنجاب میں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے کہ ساڑی گل ہو چکی ہے۔ وہ ان کے سر جو ہے کسی کا ہما بیٹھتا ہے لیکن ان کا عقاب بیٹھ سکتا ہے، وہ لوگوں کو یہی کہتے پھر رہے جو بہت مشکل ہے۔ وہ تو سر مسعود بتا رہے ایک سیٹ ہے، باقی یہاں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ وہ تو میرٹ پہ بات کر رہے ہیں نا، اسی پہ کنسنسس ہوتا ہے عام طور پہ کہ جس کا پتہ ہو کس کا پیچھے نہ سر کچھ بھی نہیں۔ اچھا تو یہ انہونیہ ہو سکتی ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے مشورہ دیا، دوسرے ڈاکٹر صاحب نے بھی مشورہ دیا، میرے خیال میں یہ ہم تھوڑا سا ارلی ان چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن چونکہ آپ سوال کر رہے ہیں سر ہے نا، لوگ جاننا چاہتے ہیں سر، لوگ یہی جاننا چاہتے ہیں کہ اگلی لیڈرشپ ہے کیا، تو وہ ووٹ کرنا ہے سر۔ آپ کی جو ہم آرگومنٹس کو سمرائز کریں اور ہم اس بات پہ اتفاق اگر کر رہے ہیں کہ جن کی گل ہو چکی ہے انہوں نے آنا ہے، تو پھر یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری گل ہو چکی ہے، تو پھر ہم نے 1998 کا بھی ذکر کیا تھا نا ابھی، جی، تو پھر اس بات 89 کا سوری، اس وقت کے الیکشن کا بھی تو معاملہ تھا کہ گل ہو چکی تھی۔ میرا خیال زیادہ دلچسپی کی بات یہ ہے جب ہم سیاست ڈسکس کر رہے ہیں، آخر پیپلز پارٹی نے پنجاب میں ایک اپنا رول ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ کیا بلاول صاحب لاہور میں سرخرو ہو پائیں گے؟ میرے نزدیک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آپ کا حلقہ بھی ہے؟
नहीं मेरा हल्का नहीं, लेकिन नहीं, मेरा मैं उस हल्के के बारे में आपको बता सकता हूँ। देखिए बात ये कि वो हल्का है, डॉक्टर साहब का हल्का है नहीं डॉक्टर साहब आपका का भी नहीं मैं आपको बता, कल किसने शामी साहब का हल्का है, शामी साहब का, रहमान शाही साहब का। देखिए वो हल्का 2018 के इलेक्शन में वहाँ पर 90,000 वोट लिया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, 77,000 वोट लिया था पीटीआई ने, तीसरे नंबर पर तहरीक लब्बैक थी जिसने 14,000 वोट लिया और 5,500 वोट पीपल्स पार्टी ने लिया। अब देखना यह है कि पीपल्स पार्टी ने उस हल्के के लिए कौन सी ऐसी तारीखी खदमात सर अंजाम दी हैं कि उस हल्के के अवाम बिलावल भुट्टो जरदारी को सरखरू करें। सलमान साहब सर क्या पीपल्स पार्टी सर क्या परफॉर्म, बिलावल ने बड़ी कोशिश की है, बड़े जलसे भी किए, अगर किसी ने, किसी पार्टी ने और किसी एक लीडर ने मौसर जलसे किए हैं और मौसर कौमी सतह पर कैंपेन की है तो वो बिलावल जरदारी भुट्टो साहब है। चारों सूबों हर जगह के ऊपर गए हैं, बलूचिस्तान में गए हैं, जरदारी साहब भी गए हैं, शिमाल में गए हैं, ब्रेक फौरी तौर पर लेना है, हर तरफ से गए हैं। लेकिन आखिर में बात अगर वक्त है तो वो ये है कि ये सिर्फ हल्के की बात नहीं है, सारे मुल्क के हालात तब्दील हुए हैं, कुछ भी हो सकता है।